بسم الله الرحمن الرحیم۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ست لعنتہم ولعنہم اللہ والانبیاء کلہم مجاب۔ 6 بندے ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بھی ان پر لعنت ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ الزائد فی کتاب اللہ، قرآن میں اپنی مرضی ڈالنے والا، قرآن کے اپنے اللہ کا حکم نہ ہو اپنی طرف سے کوئی بات کر دینا کہ اللہ کا حکم ہے، اور المکذب بقدر اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، المتسلط بالجبروت، سرکشی کے ساتھ حکومت کرنے والا، علاقے کا سربراہ بننے والا۔ ان 3 کی تشریح کل میں نے آپ کو بتائی تھی۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستحل لحرم اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرنے والا۔ 5ویں نمبر پر المستحل من عطرتی ما حرم اللہ، میرے خاندان کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حلال کرنے والا۔ 6 نمبر پر التارک لسنتی، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ پہلی 3 کا تذکرہ آپ کے سامنے تشریح ہو چکی، اگلی 3 کی مختصر سے تشریح آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو کراس کرنے والا، ان کی پرواہ نہ کرنے والا، یہ بھی اللہ کی لعنت کا حقدار ہے۔ نبی پاک نے بھی اس پر لعنت کی۔ اللہ، کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حدود مطلب کیا ہے؟ کس چیز کو حلال کیا، کس کو حرام کیا، یہ حد ہے۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کی ایک حد ہے، بارڈر ہے، حد مانا بارڈر۔ ابھی اگر پاکستانی بندہ غیر قانونی اگلی حد میں چلا گیا، ایران میں غیر قانونی طور پر چلا گیا، تو اسی ٹائم پر گولی مار دیتے ہیں۔ تو جو بندہ بھی اللہ کے حدود کو توڑتا ہے، یہاں نکاح جائز ہے، یہاں ناجائز ہے، جہاں ناجائز ہے اس میں وہاں نکاح کرنا یہ حرام ہو گیا۔ نکاح کرنا جائز، زنا کرنا حرام، حالانکہ عورت تو عورت ہے لیکن جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے، یہ حد ہے۔ حد کو اگر کوئی کراس کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے بھی لعنت کا حقدار، اور پیغمبر کریم نے بھی اس کو بد دعا دی ہے، لعنت کی ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے اندر، نماز کا معاملہ ہے، روزے حج زکوٰۃ کا معاملہ ہے، رشتہ داروں کا معاملہ ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا حرام ہے، یہ اللہ کی حد ہے۔ اسی کو توڑنا اللہ کے حدود کو توڑنے والا بنا۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، والمستحل من عطرتی ما حرم اللہ، میرے خاندان کے معاملے میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی اسی کو حلال سمجھنے والا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن تھیں، قرآن نے اس کی گواہی دی۔ ابھی اس کی غیبت کرنا، اس تہمت کو سچا سمجھنا یا اسی کے خلاف بات کرنا حرام ہے۔ جو لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، نہیں امی عائشہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اچھی نہیں تھی، ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے تو اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ اور خاندان کے اندر بہت ساروں نے دشمنی کر کے، یزید نے دشمنی کر کے حضرت حسین کو قتل کر دیا۔ حضرت حسین کو قتل کرنا حلال نہیں تھا، اس ظالم نے حلال سمجھ لیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، جنہوں نے بھی ان چیزوں کو حلال سمجھا جن کو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ آخری 6ٹھی چیز جن کے بارے میں پیغمبر کریم نے اتنی تنبیہ اور تاکید کے ساتھ فرمایا، ست لعنتہم، 6 بندے ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ہے، ولعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، والانبیاء کلہم مجاب، سب نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی، میں نبی ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو 6ٹھا بندہ وہ ہے التارک لسنتی، جو پیغمبر کریم کی سنتوں کی توہین کرنے والا ہے، بے ادبی کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل ہم اپنے خاندان میں، گھروں کے اندر نظر رکھیں، دور چھوڑ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنی بیٹی کو دیکھیں، بیٹے کو دیکھیں، اپنی کمائی کو، حلال حرام کو دیکھیں،
پیغمبر کریم کی سنتیں کتنی ہمارے اندر ہیں۔ اللہ کے گھر میں، مسجد میں دیکھو، اپنا گھر تو چلو ٹھیک ہے تمہارا گھر ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے پیغمبر کریم کی سنتوں پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا جو بھی میرے سنتوں کی بے ادبی کرنے والا ہے، توہین کرنے والا ہے، ان پر بھی اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا کوئی فضل فرمائے، باقی ہم لائق نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اللہ ہمیں ان گندگیوں سے، بری چیزوں سے، جن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی ہو، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہو، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔